السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ جب مسلمان بارگاہ خداوندی کے لیے کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کا وضو صحیح طرح سے ہو، اور پھر اسی طریقے سے ایک اور اسپیکٹ ہے اس کا، اور وہ ہے کہ اس کا تصور پاک ہو، اس کی توجہ جو ہے وہ مالک کائنات کی طرف ہو، اس کی توجہ اس دنیا کے معاملات کی طرف نہ ہو۔ تصوف اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی، مسلمان کی، سالک کی اس طرف توجہ دلاتا ہے، اسے ہر لمحہ خبردار رکھتا ہے کہ وہ اپنے تصورات میں اپنے دل کا لگاؤ اس کا مالک کائنات کی طرف ہی لگا رہے۔ آج تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین موجود ہیں، شیخ سلسلہ نقشبندیہ اور اویسیہ حضرت امیر عبد القدیر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ سر السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر تصوف پہ آج کل گفتگو بھی ہوتی ہے، لوگ مختلف جو ہے وہ رجحانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں معاشرے میں، تو تصوف کی اصل میں تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم، آپ نے اپنے انٹرو میں بات کرتے ہوئے ظاہری پاکیزگی کی بات کی۔ تصوف آپ سمجھیں باطنی پاکیزگی ہے۔ قرآن و سنت پر جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے صدق دل سے عمل پیرا ہونا، یہ تصوف کا محاصل ہے۔ اللہ جل شانہ جب ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، جی، اب جو حکم اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا دین میں، اسلام، اب جب آپ دین پر بحث کریں گے تو نظریہ، ایک روش، انداز، ایک فکر، جی، بے شمار پہلو اس دامن میں آپ بولیں گے، اور ہر کوئی، چاہے وہ انڈیویجول کی بات کریں، چاہے مناسب القوم بات کریں، کوئی نہ کوئی نظریہ لے کر بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کا اس کے نظریے کے ساتھ اتفاق ہے یا نہیں، ایک الگ بات، لیکن وہ جو نظریہ ہے بحیثیت مسلمان، جو ابتدا ہے توحید کی، اور جو شناسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس سارے کو رواجی پہلو میں لینا اور اس سارے کا واقعتاً معاصل کے ڈیپ ڈاؤن آپ کا جو ہارٹ ہے، جو دل کی گہرائی ہے، وہاں سے یقین، جیسے علماء دین میں آنے والے کے لیے فرماتے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ جو تصدیق بالقلب ہے وہ کیا ہے؟ تصوف ہے، اس کا معاصل ہے۔ اور تصوف سے آپ کی زندگی کا وہ نکھار کہ ظاہر اور باطن ایک، کہ جو کہہ رہے ہیں وہی واقعی آپ سوچ بھی رہے ہیں، وہی واقعی آپ چاہ بھی رہے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، ایک اور یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے کہ تصوف پر عمل کرنا، اس کو اختیار کرنا کیا انسان کے لیے ضروری بھی ہے، یا آج کل کے معاشرے میں کیونکہ انڈسٹریلزم کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے وہ کسی اور لائف اسٹائل میں جیتے ہیں، اربان لائف اسٹائل ہے، تو آج بھی کیا ضروری ہے تصوف پہ کو اختیار کرنا؟ محترم، بڑی سادہ سی بات ہے، اللہ کریم نے کلام ذاتی نوازا، اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مخاطبین میں قرآن یا ایھا الناس وہاں سے ابتدا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا تک بات پہنچتی ہے، رکتی نہیں، عمل و صالحات تک۔ دنیا کی تاریخ یا انسانی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، بڑے بڑے تصور اور نظریات لوگوں نے پیش کیے، لوگوں کی وجود کو تراش کے ان پتھروں سے اور میٹل سے آویزاں کیا گیا کہ جی یہ نظریہ جو دیا گیا ہے آج تک کسی نے، نہ نظریات رہے نہ وہ مجسمے رہے، لیکن جو اللہ کریم کا کلام ہے، جو ضابطے اور اصول ہیں، جی، انہیں دوام حاصل ہے۔ آج اگر آپ غور فرمائیں کہ ایز اے نان مسلم بھی کوئی دینی اصول اور ضابطے دنیا میں آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں، تو وہ جو نان مسلم سٹیٹس ہیں ان کا بیلنس آپ کو اسلامی ضابطوں پر مل رہا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی قدیم یا نئی بات ہے، وہی انسان ہے، اس کی ضروریات وہی ہیں، ذرائع بدلے ہیں، ضرورت انسانی نہیں بدلی۔ آج بھی سفر ہے، پہلے سفر کرتے تھے ہم، سواری ہوتی تھی، گھوڑا ہو سکتا ہے، خچر اونٹ ہو سکتا ہے، آج کار ہے، ہوائی جہاز ہے۔ بنیادی ضرورت کیا تھی؟ سفر، جی، ذریعہ بدلا۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ بھوک۔ آپ طرح طرح کے کھانے اور پکوان پک رہے ہیں، سادہ غذا بھی تھی، ابال کر کھا رہے ہیں، چیز میسر نہیں تھی اور دودھ اور کھجور میسر تھا، وہی کھانا تھا۔
تو جو یہ سمجھتا ہے نا تصور کے قدیم یا جدید نہیں، یہ جدت زندگی نہیں ہے، یہ جدت جو ہے ضروریات زندگی کی تکمیل ہے، اور تکمیلی ذرائع ہیں، وہ ضرورت وہی ہے۔ تو انسان کا وہ بنیادی نظریہ جو ایمان کی صورت میں اسے نصیب ہونا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر انسان کی استعداد الگ ہے، ذہنی، وجودی، حیثیت۔ کیسے ممکن ہے کہ سارے ایک جگہ رہ لیں اور انصاف ہو، کمزور کے ساتھ ظلم نہ ہو، ظالم یا طاقتور ہے وہ ظالم نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ انہیں ایک نظم چاہیے۔ اللہ کریم نے وہ بنیاد جو مقصد حیات ہے، جس کے لیے پیدا فرمایا، جس کے لیے نائب فرمایا، اس کے لیے اس نے فرما دیا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفور۔ اب وہ جو ہدایت اس نے عطا فرمائی، اس کے اقرار میں بھی صدق چاہیے، خوب، صرف اقرار نہیں، بے شک۔ صدق اور قائم چاہیے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، ایمان نصیب ہو، عبادات نصیب ہوں، معاملات میں اللہ کریم کا حکم ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، اللہ قبول فرما لے گی، اس کی بخشش کا سبب۔ بے شک۔ لیکن جب بات آتی ہے فوز عظیم تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کامیابی کو فرماتا ہے فوز عظیم۔ لیکن جب بات قرب الہی کی آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے بعد پھر اس کا قرب نصیب ہو، تو وہ موقع کب آئے گا؟ برزخ میں آئے گا، جب دار فانی سے ہم اپنا حصہ مکمل کر جائیں گے تب پیش آئے گا، یا روز معاشر پیش آئے، حساب تو بند ہو جائے۔ تو جب تصوف یا مزید محنت اور مجاہدے کی بات آتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو غیر صوفی ہے اس کی عبادات قبول نہیں ہے، نہیں، مترادف پہلوؤں میں ترقی کی بات ہو رہی ہے، مزید کیا محنت اور مجاہدہ ہو سکتا۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کریم کی رضا کے لیے میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں مفہوم عالی، کہ کوئی فرائض کی تکمیل کے بعد نفل کیوں پڑتا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کے قرب کے لیے۔ درست فرمایا۔ وہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو سبحان جاتا ہوں، اللہ، اس کے کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ اب سبحان اس کی جب علماء شرح کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز دیکھنا پسند کرتا ہے جس کی عند اللہ اجازت ہے، وہ کلام نہیں سننا چاہتا جو عند اللہ ناپسند ہے، وجود کی حرکت وہ نہیں اس طرف کی اٹھاتا قدم جو اللہ نے پسند نہیں فرمایا اور منع فرمایا، فرض پر تو نہیں فرمایا۔ خوب فرمایا۔ تو جب فرائض کی ادائیگی کر رہے ہو تو ہم تو ادھار سے نہیں نکل پا رہے، شکرانہ نہیں ادا ہو رہا۔ میں اپنا یقین میں نے جب بھی جائزہ لوں اور میں سبحان ربی الاعلیٰ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ جو میرے اللہ کی شان ہے یہ میرا سجدہ اس لائق ہے، کسی پر میں بحث کیا کروں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب سے مزید تصوف کے حوالے سے بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور اسکالر حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے۔ اچھا، ایک لفظ طریقت بھی استعمال ہوتا ہے، اس تصوف اور طریقت ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک یہ نہیں، آپ کو کہا جاتا ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، صرف ایک لفظ طریقت نہیں بولا جاتا، عموماً 4 الفاظ جو ہیں اس ترتیب سے بولے جاتے۔ شریعت کیا ہے؟ کل مجموعہ احکام شرعی، ظاہری و باطنی، شریعت کہیں، فقہ کہیں۔ یہ طریق عربی میں کہتے ہیں راستہ، طریقت اس شریعت تک پہنچنے کا راستہ۔ اچھا، حقیقت، اب ہم جب حقیقت کی بات کریں تو آپ کو یقین کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ علم الیقین، بندہ جانتا ہے کہیں دھواں اٹھے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں آگ ہوگی، جی، اس کا علم ہے۔ اب حقیقت تک بات آ گئی کہ اسے یہ جانتا ہے۔ ہم اس سے آگے جائیں تو پھر بات آتی ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا آگ جل رہی، عین الیقین، دیکھنے سے۔ لیکن اگر کوئی آگ میں کھڑا ہے جو اسے یقین ہوگا کہ یہ آگ ہے، اللہ اکبر، وہ حق الیقین ہوگی۔ تو جب آپ حقیقت کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ وہاں اس طرح لوگ بیٹھے ہیں، ایسے ریکارڈنگ ہے، ایسے سوال اور ایسے جواب ہے۔
لیکن معرفت کا درجہ یہ ہوگا کہ کوئی ان سوال و جواب میں بیٹھا ہو. اب جو وہ اس نشست کو جانے گا وہ کیسا ہو؟ تو بات اسی بنیاد پر جائے گی جو شریعت اور فقہ. تو قرآن و سنت کے تحت ہے ہر شے باہر. اچھا یہ بھی تصور پایا جاتا ہے نا کہ تصوف کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جو مروجہ ہم شعبدہ بازیاں ہیں، دھمال ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کنٹراسٹ پایا جاتا ہے کہ تصوف کچھ اور چیز ہے، طریقت کچھ اور چیز ہے، اور شریعت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. اور نہیں، یاد رکھیے گا، اگر کوئی شے شریعت نہیں ہے، اگر کوئی شے شریعت نہیں ہے، جی اس کا اختیار کرنا نقصان. تصوف شریعت کے تحت کون سی بات قرآن سے باہر ہوگی؟ کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باہر ہوگی؟ قرآن کیا ہے؟ کلام ذاتی. جی احادیث مبارکہ، سنت خیر الانام، آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو ہوتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، کسی نے رائے لی آپ نے اسے پسند فرمایا، ہر وہ پہلو جو آپ سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدود و قیود قرآن کریم کی متعین ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالکل، بے اقدس شک کا ہر پہلو قرآن کریم کی تفسیر ہے. بے شک. اللہ کے کلام اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے بعد پھر کہاں کسی نے حق تلاش کرنا ہے؟ جو ہے کہاں، مجھے اس بات کی سمجھ. بالکل. ہاں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، یا کوئی کیا عمل کرتا ہے، یہ الگ موضوعات ہیں جن پر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ شریعت الگ کوئی شے ہے اور طریقت کو الگ شے ہے. طریقت کا ماحصل خلوص، اخلاص، پیورٹی، لیکن ٹو ورڈز ناٹ انڈیویجول، قرآن و سننا. تو جہاں ہم نے کسی کو زیر بحث لانا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں بے شمار انتشار ہے. ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا بات سننے کا، بات کرنے کا. ہم رائے دیتے ہوئے فریق ہو جاتے ہیں، اور فریق ہوتے ہوئے ہم مخالف ہو جاتے ہیں. اب رائے کا اختلاف اور مخالفت بڑا فاصلہ ہے. اس لیے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی موضوع پر بات کی جائے، اپنی انرجی میں جو موضوع میرا ہے یا جسے میں مانتا ہوں اس پر رہوں اور اس پر بات کی جائے. کہیں کوئی میرا لفظ یا میرا انداز ایسا نہ ہو کہ معاشرے کی مزید کسی تلخی کا سبب ہو. بہت خوبصورت. اچھا، تصوف کے حوالے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ظاہری شریعت اور آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، مگر آج کل معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں ہے. ظاہری یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے اسی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ ظاہری جو شریعت ہے اسی کے اوپر عمل کریں، اور باطن کے اوپر آج کل رجحان بالکل بھی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم رواجات میں ہر حصے کو داخل کر لیں گے تو دین تو رواج نہیں. اگر عادات کی قیدی ہو جائیں گے تو عبادات تو عادات نہیں. یہ جو دل ہے نا، جی قلب انسان ہے، یہ بڑی نازک شے ہے. اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کا رخ اگر آپ دنیا کی لذات کی طرف کر دیں نا، یا خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں، ساتھ شیطنت بھی شامل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کو دنیا ہی کل لگتی ہے. اب میں دنیا کا رد نہیں کر رہا، لیکن اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ جب آپ کشتی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے سب سے پہلے؟ جی پانی. جی تو پانی کے، کشتی کے ساتھ پانی تصور ہے. اسی طرح جب زندگی کی بات کریں گے تو دنیا آئے گی ساتھ. جی دنیا میں ہی زندگی ہے نا. جی لیکن زندگی کے لیے آپ یہ خیال کر لیں کہ میں دنیا ہی کا ہو کر رہ جاؤں، تو یہ عمل تو درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کشتی میں پانی آ گیا، کشتی پانی میں رہے، بہت بات اور خوبصورت نقطہ ہے. یعنی دنیا کا رد نہیں ہے، دنیا کو کمتر یا یعنی اسی میں رہنا ہے. اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جو ضابطے اس نے دیے ہیں اس کے تحت. آپ غور کر لیں، آج بے حیائی پر بڑی بات ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس موضوع تک ہم پہنچتے آ رہے ہیں کہ فسادات بھی ہوتے ہیں اور حق بھی سمجھا جا رہا ہے. جس کا جو دل چاہے، جیسا دل چاہے رہے. کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی، ہماری مرضی، ہماری خواہش، یہ کہا جاتا ہے بالکل. جب لوگ خواہشات ذاتی پر رشتہ استوار کرتے ہیں تو قتل و غارت ہوتی ہے. نتائج کیا ہوتے ہیں؟
لیکن جب وہ سلیقہ جو دین نے دیا ہے اور ایک رشتہ ازدواج میں ایک خاتون اور مرد جو ہے منسلک ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے وہ دو نہیں، دو خاندان قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو دنیا ہے لیکن اس طرح جس نے بنائی ہے جیسے اس نے حکم فرمایا. اچھا، یہ ایک اور چیز یہ کہ دنیا میں انسان کے رشتے بھی ہوتے ہیں، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے والدین بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان سے محبت کرنا تصوف کے خلاف جاتا ہے؟ یعنی یہ تصور کیا تھا نا کہ یہ تو دنیا سے محبت ہو گئی شاید، اگر بچوں سے محبت ہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک سوال عرض کیا گیا، ایک بات عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب ہوں، بڑی مشکل سے ایک آمدنی کا ذریعہ محنت مزدوری سے ہے، بڑا مشکل گزارا ہے، میرے والد جو ہیں یہ خرچ کر دیتے اور مجھ سے پوچھتے بتاتے تک نہیں، انہیں منع فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والد کی طرف نہیں، جو سوال کر رہا تھا اسے فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال اس کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک معاملہ پیش ہوا، یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد مسلمان نہیں ہیں اور معذور ہیں، کہتے ہیں مجھے بیت اللہ لے جاؤ بتوں کے پاس، میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا لے جاؤ اٹھا کر، خود نہیں عمل کرنا، شرک میں خود نہیں جانا، اس کی مرضی. اب یہاں آپ مجھے بتائیں ایک حصے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے پوچھا جا رہا ہے والد کا تو کیا فرمان ہے، ایک جگہ مسلمان پوچھ رہا ہے والد مسلمان نہیں ہے، وہ حدود جو رشتے کی ہیں کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو رشتے ہیں ان کا نبھانا ایک درجے کی عبادت میں آتا ہے. کیوں؟ والدین کے لیے دعا کرنا کہاں فرمایا گیا ہے؟ قرآن میں. ان کے سامنے جھک کر رہنا کہاں فرمایا گیا؟ قرآن میں. تو قرآن کی بات ماننا عبادت نہیں ہے؟ اللہ کریم تو ایسے غفور الرحیم ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جو چیز کھلاتے ہیں وہ اسے اپنے نام کا صدقہ شمار فرماتا ہے. آپ دنیا کا رزق کماتے ہیں تو رزق حلال کمانا عین عبادت نہیں ہے. آپ فرائض پورے کرتے ہیں تو فرائض کا حکم کس نے دیا؟ آپ نے اللہ کا حکم مانا. تو جہاں جہاں جو فریضہ آپ پورا کر رہے ہیں کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. وہاں بنیاد کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کی مان کر اس کے حبیب کے حکم کے مطابق چلو گے، ہر عمل نیکی کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہو. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بہت ہی خوبصورت اور کمال کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور مزید اس حوالے سے بات کریں گے. خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ معروف عالمدین حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. علامہ صاحب، یہ میں دوبارہ اس کے اوپر تکرار کرنا چاہوں گا، یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو دھمال ہے، ملنگ اور اس قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، مزاروں میں لوگ جاتے ہیں، مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں، کیا ہم اس کو تصوف کا نام دیں؟ بات یہ ہے کہ کسی کا کوئی دعویٰ، کچھ بھی دعویٰ کیا جا سکتا، اسے یہ کہنا کہ میرے دعوے سے اتفاق کرو، اس کے لیے بہت ساری باتوں کا ہونا اور بہت سارے پہلو درکار ہوتے ہیں. اور اکثر ہم جب اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں اور جس کلام پر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا جس صاحب کے پاس حاضر ہو کر یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس نے اپنی حیات میں کیا کیا، ہم نے کبھی یہ تردد نہیں کیا کہ وہ پڑھیں. ایک کلام ہے، صوفیانہ کلام ہے، صاحب کلام نے زندگی کیسے بسر کی، اس کلام کا معنی کیا ہے کہ صاحب کلام نے زندگی کیسے بسر کی. درست. اور اگر صاحب کلام کی زندگی ویسی نہ ہو جیسے میں مان کر اختیار کر رہا ہوں، پھر اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے اس دھمال سے
وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون ملتا ہے، تو بے شمار لوگ ہیں جن کے اور کتنے دعوے ہیں، لیکن اللہ کے حضور ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، وہاں میرے یا آپ کے دعوے کی بات نہیں ہوگی، یہ بات ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا تھا، اس حکم کا تم تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچایا اس پر کہاں تھے. یعنی شریعت کے دائرے کے اندر کوئی عمل ہوگا تو درست ہے، اس اور اگر شریعت کے دائرے سے باہر ہوگا تو اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، اس کو کم سے کم تصوف کا تو نام نہیں دیا جا سکتا. آپ اسے کیا نام دیں گے؟ اب یعنی کوئی بھی نام آپ دیا اسے کیا ہاں، نام دیں گے؟ یعنی غیر شرعی عمل اگر ہم اس عنوان سے دیکھیں، لوگوں کے تصورات ہوتے ہیں. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مفوق الحال ہو گئے، غشی پڑ گئی. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی سالک جو ہے یہ مجذوب ہو گیا. اب عموماً تصور ہے کہ مجذوبیت جو ہے یہ بڑا کمال ہے. جب بندہ مجذوب ہوگا تو وہ تو اپنے فرض پورے کر نہ سکا، یہ کمال ہے. اور اگر مجذوبیت کمال ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی ہوتی، جی امتی کو بطور توارث ملتی، اصل تو وہاں ہوتی. اب جس کے ہوش کھو گئے، حواس باختہ ہو گیا، یہ کمال ہے یا کمزوری ہے؟ لیکن آپ عرف عام میں کہیں بھی گفتگو سنتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ کیا بات اچھا علامہ صاحب، ایک اور ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ کہ مجذوبیت بڑا کمال ہو گیا. حالانکہ مجذوبیت مجذوب سالک، لیکن اگر سالک المجذوب ہو جائے بات اور ہو جاتی، اس کے ہوش بھی سے رہتے ہیں اور اللہ کے حکم پہ وہ پابند ہو جاتا. بہت خوب. ایک اور سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رائج پیری فقیری سے ریلیٹڈ کچھ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین جو ہے وہ ایسے آستانوں میں جاتی ہیں، ان کا استحصال کیا جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ جواب دیجیے گا، اور اس پر بھی کہ خواتین کا، کیونکہ عام طور پہ پیر جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کا ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا کیا یہ درست عمل ہے؟ کیا وہ پیر بن سکتی ہیں؟ ہر حصے کی ایک حدود و قیود ہے. اگر کہیں کوئی خاتون عالمہ نہیں ہے، وہاں بچیاں دین کا علم صرف اس لیے حاصل نہ کریں کہ وہاں خاتون عالمہ نہیں، اس کے حدود و قیود ہیں. ان حدود و قیود میں رہ کر وہ تحصیل علم کر سکتی. صرف یہ کہہ دینا کہ پیر فقیر جو ہیں وہ پورے معاشرے میں وہیں خطرہ ہے، تو بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کیا ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں کیا ہو رہا ہے. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے خاتون اور مرد یہ بنیادی اکائی ہیں، بقائے انسانی کے بنیادی جز ہیں. ہر ایک کا ایک مقام ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. ان کی اس مقام کے مطابق معاونت رہے، یہ نہ صرف بقائے انسانیت، تربیت کا سبب بنتی ہے، تربیت ملتی ہے. اب آپ پورے ملک کا جائزہ لے لیں، جتنی کیسز ہیں ان سب کو اٹھا لیں، پھر ان کی ریشو نکال لیں، تو کیا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن مروجہ نظام تعلیم کا انہیں بند کر دیا جائے کہ ان کے اس میں کیسز زیادہ ہیں؟ دیکھو نا، جو دین سیکھنے جا رہا ہے اسی دین سیکھنے کا جو نیت ہے اور عمل تک اپنے حدود اور قیود کا خیال رکھنا ہے. میں کہیں ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں بے دینی ہے، مجھے وہاں سے دین کیسے ملے؟ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں جو جا رہا ہے، جو بھیج رہا ہے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں. تو یعنی یہ جو پریکٹسز ہو رہی ہیں، یعنی ایسی معیوب حرکات اگر کہیں کسی آستانے سے سامنے آتی ہے تو پھر یعنی کہ وہ اس کو تصوف کا آستانے سے نہیں آئیں گی، آستانے کے نام سے آئیں گی. بہت خوب. اچھا، بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، سالک کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سالک کو خبردار رکھا جاتا ہے. تصوف کا ایک سلسلہ ہے پورا، اس کی اقسام ہیں، اور پھر کسی پیر کامل کے ہاتھ میں بیعت بھی کرنی ہوتی ہے. یہ کیا سلسلہ ہے، کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ اگر میں بیعت کو سادے انداز میں عرض کر دوں تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو میں کامل عرض کر رہا ہوں آسانی سے ایکسپلائن کر لوں گا. کوئی بھی جو ہم ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، ایک مقصد ہوتا ہے، اصول تعلیم، سکول، کالج، آپ ہائر سیکنڈری میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کہیں بھی مقصد ہوتا ہے. اسی طرح جو کیفیات قلبی کا
طالب ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے وہ بیت کائنڈ آف ایڈمیشن ان انسٹیٹیوشن فار سرٹن پرپس وہ بیت کرتا ہے. اسے قرآن کریم میں لفظ بیعت استعمال فرمایا گیا ہے. ہم چونکہ اپنے اس اردو انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بیت کہتے ہیں. تو بیت ایک منسلک ہونا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، ایک اقرار ہے کہ اس شعبے کے حصول کے لیے میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں، اور وہ جس کی بیت لیتا ہے اسے اپنے اس شعبے کی تربیت کے لیے اپنا اسٹوڈنٹ مانتا ہے کہ میرا طالب علم ہے، اس کو میں نے یہ سب پڑھانا، سکھانا اور سمجھانا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، تصوف کے حوالے سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ کیا کوئی اس کی اقسام ہوتی ہیں، کوئی سٹیجز ہوتی ہیں؟ اسٹیجز کہہ سکتے ہیں، اقسام نہیں کہہ سکتے. اچھا. دیکھو نا، دین اسلام کی اقسام کیا کہیں گے آپ؟ جب آپ اسلام کی بات کریں گے تو اسلام میں اقسام کی بات کریں گے یا احکامات کی بات کریں گے؟ جی، بہت بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت امیر عبد القدیر اعوان صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا، ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انتہائی کمال کی گفتگو کی انہوں نے تصوف کے حوالے سے. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد خاص طور پہ آج یہی تھا کہ تصوف کے حوالے سے تعارف کروایا جائے. عام طور پہ آج ہماری جو لائف اسٹائل ہو چکا ہے اس میں اس ماڈرن زندگی کے اندر ہم ظاہری عوامل، ظاہری چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے ہمارا، اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا وہی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. مگر نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ جو باطنی عنصر ہے نا، یہ جو باطن کی طرف دیکھنا ہے، باطن کا خیال کرنا ہے، اپنے خیالات کے اوپر توجہ دینی ہے، اپنے تصورات کے اوپر توجہ دینی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا دل کہاں پر ہے. کیا مالک کائنات کی طرف ہماری توجہ ہے یا ہماری توجہ ابھی بھی وہی لگی ہوئی ہے کہ ہمیں پیسے کیسے کمانے ہیں، مقصد زندگی ہم نے کیا بنا دیا ہے. ان تمام عوامل کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.